اس گہرے تجزیے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری اعلان دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ دا گلوبل انسائٹس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ہاں، اگر یہ کانٹینٹ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ بالکل، اور یہ بہت ضروری بھی ہے تاکہ ایسی ان ڈیپتھ ڈسکشنز عوام تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو آج کا یہ تجزیہ دنیا کے اہم ترین سیاسی اور عسکری حالات پر مبنی ہے، اور میں شروع میں ہی یہ بات کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ یہاں جو بھی حقائق اور بیانات ہم ڈسکس کریں گے وہ صرف اور صرف دیے گئے سورس مٹیریلز پر مبنی ہیں۔ رائٹ، یعنی ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے اس میں۔ 100%۔ ہم یہاں کسی بھی سیاسی فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، چاہے وہ لیفٹ ونگ ہو، رائٹ ونگ ہو، امریکہ، اسرائیل یا پھر ایران ہو۔ ہمارا مقصد صرف ان حقائق کا ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کرنا ہے، جو کہ آج کے دور میں بہت ضروری ہے کیونکہ انفارمیشن بہت بائسڈ ملتی ہے۔ صحیح کہا۔ تو تصور کریں ایک ایسی سچویشن کا، دنیا کا سب سے بڑا عالمی ادارہ جہاں دنیا بھر کے ڈپلومیٹس عالمی امن پر بات کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اچانک وہاں ایک شخص اٹھتا ہے اور ایک ٹوٹلی تباہ حال ٹیریٹری کے ملبے پر ایک نئے لگژری ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کی پچ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سننے میں کسی ڈسٹوپین مووی کا سین لگتا ہے۔ واقعی، اور وہاں بیٹھے لوگ حیرت سے نہیں بلکہ بزنس اپرچونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اسے سن رہے ہیں۔ آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر ان حالات کے پیچھے دنیا کی فارن پالیسی چلا کون رہا ہے۔ سورس مٹیریل میں ایک بہت ہی حیران کن ٹرم یوز کی گئی ہے امریکی حکومت کے لیے، انہیں ایپسٹین رجیم کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ ٹرم اپنے آپ میں بہت ہیوی ہے نا؟ نارملی جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں سیکرٹ ای میلز اور بند کمروں کی سازشیں آتی ہیں، لیکن سورس کا اینگل بالکل مختلف ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کسی خفیہ ای میل کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ ایک بہت ہی کریٹیکل ڈسٹنکشن ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم ایپسٹین رجیم جیسی ٹرم دیکھتے ہیں تو عوام کا دھیان فوراً ان خفیہ نیٹ ورکس کی طرف جاتا ہے، لیکن سورس مٹیریلز ہمیں بتا رہے ہیں کہ میکانزم کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے۔ یعنی اب چھپانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں ہے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ایک ایسی اعلیٰ قیادت موجود ہے جو مسلسل بالکل کھلے عام دنیا کی قدرتی وسائل قبضے میں لینے کی پلاننگ کر رہی ہے، اور یہ سب کسی انڈر گراؤنڈ بنکر میں نہیں ہو رہا، یہ براڈ ڈے لائٹ میں، پریس کانفرنسز میں اور آفیشیل وزٹس میں ہو رہا ہے۔ انہیں اب اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کی موٹیوز ایکسپوز ہو جائیں گی۔ تو افراتفری کا ایک عجیب منظر ہے۔ وینیزویلا کے صدر نکولس مدورو کا اغوا، گرین لینڈ پر دھمکیاں، کیوبا کا بلاکیڈ، اور پھر ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری۔ یہ سب الگ الگ ایونٹس لگتے ہیں سرفیس پر۔ ہاں، لگتا ہے دنیا میں بس رینڈم کیوس چل رہا ہے، لیکن یہاں سورس ایک کامن تھریڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔ سورس بتاتا ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی میں چاہے ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن، ایک حیران کن تسلسل ہے، یعنی ایک سیمنس ہے۔ رائٹ، پاور کا استعمال ایک جیسا ہی رہا ہے ہمیشہ۔ بالکل، بش سے لے کر اوباما، پھر بائیڈن اور اب ٹرمپ تک، طاقت کے استعمال کا نظام ایسنشلی ایک جیسا رہا ہے۔ ٹرمپ 2.0 میں نیو کنزرویٹوز واپس آ گئے ہیں، لیکن اس بار ایک انٹائرلی نیو ایلیمنٹ شامل ہے، اور وہ ہے ایبسولوٹ فائنینشل ٹرانزیکشن۔ یعنی اب آئیڈیالوجی سے زیادہ پیسہ بول رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ملک کی پالیسی اسٹاک ایکسچینج پر خریدی جا رہی ہو، جس نے سب سے بڑی بڈ لگائی، فورن پالیسی اس کی۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، اگر ٹرمپ نے پہلے فار ایور وارز ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا تو اچانک سے اتنے ایگریسو ملٹری آپریشنز کیوں ہو رہے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ اب پولیٹیکل آئیڈیالوجی کا رہا ہی نہیں۔ جب فارن پالیسی ایک پرائیویٹ کارپوریٹ ڈیل میں بدل جائے تو آئیڈیالوجیکل پرومسز بالکل میننگ لیس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اوپنلی فائنینشیل ڈیلز پر چل رہا ہے سب؟ 100%۔ سورس اس میکانزم کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مریم ایڈیلسن جیسی میگا فنڈرز اور جیرڈ کشنر کی گلف ممالک اور اسرائیل کے ساتھ بزنس ڈیلز اس شفٹ کو واضح کرتی ہیں۔ ٹرمپ خود شخصی طور پر کوئی آئیڈیالوگ نہیں ہے۔ رائٹ، وہ کسی ڈاکٹرائن پر بلائنڈلی بلیو نہیں کرتے۔ بالکل صحیح پکڑا،
لیکن جب انہیں اور ان کے انر سرکل کو کسی ڈیل میں کلیئر فائنینشیل فائدہ نظر آتا ہے تو اسٹیٹ پاور ان ڈیلز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک آئیڈیالوگ کو تو شاید لاجک سے روکا جا سکے، لیکن ایک پیور ٹرانزیکشنل لیڈر کو صرف ایک بیٹر ڈیل سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ فورن پالیسی کی پرائیویٹائزیشن والی بات مجھے ایک نئے لیول کے شوق پر لے جاتی ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ ملٹری لاجسٹکس پرائیویٹ کمپنیز کو دے دی گئی ہیں، جیسے بلیک واٹر کا کیس تھا، لیکن یہاں تو ڈپلومیسی خود پرائیویٹائز ہو رہی ہے۔ یا یہ لٹرلی فورن پالیسی کا آؤٹ سورس ہونا ہے۔ وہی نا، سورس میں ایک ڈیٹیل آئی ہے کہ ان حملوں سے پہلے ایران نے جب نیگوسیشنز کی کوشش کی تو انہوں نے اسپیسیفکلی بزنس مین ٹرمپ کو اپروچ کرنے کا سوچا، اپنے تیل اور نیچرل ریسورسز کی پیشکش کے ساتھ۔ یعنی اب دوسرے ممالک کے لیڈرز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں بلکہ ایک سی ای او مائنڈ سیٹ سے ڈیل کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور جب ریاستی امور کی پرائیویٹائزیشن اس ایکسٹریم تک پہنچ جائے تو اس کا ڈائریکٹ اثر عالمی اداروں پر پڑتا ہے۔ جو ایگزامپل ابھی شروع میں ہم نے یو این کی دی تھی وہ اسی پرائیویٹائزیشن کا نتیجہ ہے۔ ہاں، وہ بورڈ آف پیس والا معاملہ۔ ایگزیکٹلی۔ سورس مٹیریلز میں ذکر ہے کہ یو این سیکیورٹی کونسل نے ایک ایسی پرائیویٹ فورس کو منظوری دی جس کا چیئرمین ٹرمپ خود ہے، اور وہاں کشنن نے غازہ میں مارے گئے ہزاروں فلسطینیوں کی لاشوں پر ایک نئے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کا تعارف کروایا۔ یہ عالمی نظام کے فنکشن کرنے کے طریقے کا کمپلیٹلی تباہ ہونا ہے۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس ایونٹ کو سمجھیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ یو این اپنے آپ کو پریکٹیکلی آبسولیٹ اور غیر قانونی ڈکلیئر کر رہا ہے؟ مطلب عالمی قانون کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے پھر؟ یہ بہت ویلڈ سوال ہے، اور سورس اس کا جواب احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کے فقدان سے جڑتا ہے۔ یو این کا یہ فال اچانک نہیں ہوا۔ کوئی بھی ادارہ اس وقت ارریلیونٹ ہوتا ہے جب وہ اپنی بنیادی جاب کرنا چھوڑ دے، جو کہ پاورفل لوگوں کو اکاؤنٹ ہولڈ کرنا تھا۔ رائٹ۔ عالمی قانون اب ڈیڈ ہو چکا ہے۔ سورس نے اسپیسیفک ایگزامپلز دی ہیں ابو غریب اور گوانٹانامو بے کی۔ جب ان ٹارچر سائٹس کی حقیقت باہر آئی تو عالمی سطح پر امید تھی کہ قانون اپنا رستہ دے گا اور ان لیڈرز کو سزا ملے گی۔ لیکن پریکٹیکلی ہوا کیا؟ صرف لوور رینک کے فوجیوں کو سزا ملی، اور سورس یہاں ایک ایسی پوائنٹ ہائی لائٹ کرتا ہے جو حیران کن تھی۔ ڈونلڈ رمزفیلڈ جیسے اعلیٰ عہدیداروں کو اوباما کے دور کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے یہ کہہ کر بچا لیا کہ ان کا کڈنیپنگ اور ٹارچر ان کی سرکاری ذمہ داریوں کا حصہ تھا۔ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو یہ وہی مومنٹ تھا جہاں سے آج کی لالیسنس کی بنیاد پڑی۔ سورس اس بات پر زور دیتا ہے کہ اوباما کا یہ کہنا کہ ہمیں پیچھے نہیں بلکہ آگے دیکھنا چاہیے، دراصل اس نے بش اور چینی کے وار کرائمز کو جائز قرار دے دیا۔ یعنی آنے والے لیڈرز کو امیونٹی مل گئی کہ اسٹیٹ پار کے انڈر کچھ بھی کرو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ بالکل۔ اسی احتساب کے فقدان کی وجہ سے آج غزہ اور ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی راہ ہموار ہوئی۔ پرانی قانون کی پابندی اب بالکل ختم ہو چکی ہے، اور جب قانون کی کوئی پرواہ نہیں رہی تو اس کا براہ راست اثر زمین پر اور ملکوں کی سرحدوں پر پڑتا ہے۔ زمینی سرحدیں تبدیل کرنے کی باتیں کھلے عام ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ کا مارچ 2026 کا بیان۔ ہاں، جہاں انہوں نے لتانی ریور تک ایکسپینشن کی بات کی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ اور صرف وہی نہیں، یو ایس ایمبیسڈر مائک ہکیبی کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے میڈیٹرینین سی سے لے کر ٹائگرس اور یوفریٹیز تک کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو بالکل ٹھیک قرار دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ سرحدیں مٹانے کی باتیں اتنی اوپنلی ہو رہی ہیں۔ واقعی۔ اور جب ایسی باؤنڈریز ری ڈرا کرنے کی پالیسی اپنائی جاتی ہے تو پورے ریجن میں افراتفری پھیلتی ہے۔ گلف ممالک یعنی جی سی سی کا کردار یہاں بہت اہم ہے۔ سورس بتاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ان حملوں کی وجہ سے ایران نے اپنی پہلے سے دی گئی دھمکی کے مطابق جوابی حملے کیے۔ کہاں کیے تھے یہ حملے؟ ایران نے بحرین، کویت، یو اے ای، اومان، سعودی عربیہ اور قطر میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں پر سٹرائکس کیں۔ حالانکہ ایران ان گلف ممالک کے ساتھ ڈپلومیسی کر رہا تھا اور حالات بہتر ہو رہے تھے۔ اوہ واو! تو یعنی اس وار کی شروعات نے اس پرامن ڈپلومیسی کو تباہ کر دیا؟ بالکل۔ خطے کے امن کو آگ لگ گئی ہے، اور سورس اس کی بنیادی ذمہ داری اوپنلی ان فریقین پر ڈالتا ہے جنہوں نے پہلی سٹرائک کی تھی، کیونکہ ایران نے پہلے سے کلیئر وارننگ دے رکھی تھی۔ یہ سب سن کر ایک عام ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر عوام تک حقائق کیوں نہیں پہنچتے؟
اور یہاں ہم آتے ہیں صحافت کی مزاحمت اور کرمنلائزیشن آف جرنلزم کی طرف۔ یہ بہت ڈارک ریالٹی ہے آج کی۔ ہاں، آج کے دور میں دوسرے فریق جیسے حماس، اسلامک جہاد یا ایران کے عہدیداروں کا انٹرویو کرنا بغیشی اور ملک دشمنی سمجھا جا رہا ہے۔ اسے امریکہ لاسٹ بیہیویئر کا لیبل دے دیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی کہانی کے تمام فریقین کو سننا صحافت کی بنیاد ہے۔ اگر آپ ایک سائٹ کو کمپلیٹلی میوٹ کر دیں گے تو وہ جرنلزم تھوڑی ہے، وہ تو پیورلی پروپیگنڈا بن جاتا ہے۔ ایران نے حملے سے پہلی اوپن چینلز اور صحافیوں کو بتا دیا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ یعنی جن صحافیوں نے انہیں سنا ان کے پاس فیکٹ بیسڈ معلومات پہلے سے موجود تھیں۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اسٹیٹ میکنزمز ایسی رپورٹنگ کو دباتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا نیریٹو خراب ہوتا ہے۔ انہیں اس عالمی نظام کو چلانے کے لیے عام لوگوں میں خوف قائم رکھنا ہے، اور اس اسٹیٹ نیریٹو کو چیلنج کرنا اب جرم بنایا جا رہا ہے۔ یہ نیریٹو کنٹرول تو سیدھا سیدھا امریکی تکبر یعنی امپیریل ہوبرس کا نتیجہ لگتا ہے، جسے مینٹین کرنے کے لیے ملٹی فرنٹ وارز لڑی جا رہی ہیں۔ سورس نے اس ہیوبرس کو ایکسپلین کرنے کے لیے افغانستان اور ویتنام کی مثال دی ہے اور ایک بہت مشہور طالبان کوٹ کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، وہ کوٹ کہ تمہارے پاس گھڑیاں ہیں لیکن ہمارے پاس وقت ہے۔ یہ کوٹ اس جیو پولیٹیکل سیناریو میں بہت پرفیکٹلی فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا نکلتا ہے اس کانٹیکسٹ میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنونشنل عالمی طاقتیں الیکشن سائیکلز اور کوارٹرلی پروفٹ رپورٹس پر چلتی ہیں، لیکن جو عوام اور گلوبل ساؤتھ کے لوگ اپنے سروائیول کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کی کوئی فکس ٹائم لائن نہیں ہوتی۔ ان کے پاس لانگ ٹرم ریزیلینس ہوتی ہے۔ رائٹ۔ اور آج جہاں ایک طرف یورپ اور امریکہ میں رائٹ ونگ پاپولزم اور لیڈرز جیسے ٹرمپ عروج پر ہیں، وہیں دوسری طرف گلوبل ساؤتھ اور عام عوام میں مل کر اس عالمی نظام کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ طاقتیں سمجھتی ہیں کہ ان کا کنٹرول ہمیشہ رہے گا، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اب بدل رہی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس پورے تجزیے کو جمع کریں تو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ چاہے وہ مالی مفادات کے لیے چلنے والی پرائیویٹ جنگیں ہوں یا گریٹر اسرائیل جیسی کھلی پالیسیز، اور یا پھر قانون اور صحافت کا گلا گھونٹنا ہو، یہ سب چیزیں عالمی طاقت کے بدلتے ہوئے اور فرینکلی تباہ ہوتے ہوئے نظام کی نشاندہی کرتی ہیں۔ بالکل، یہ اسینشلی ایک ڈیکیئنگ سسٹم کی آخری کوششیں ہیں پاور ہولڈ کرنے کی۔ صحیح کہا۔ تو اس ڈیپ ڈائیو کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر عالمی ادارے جیسے UN صرف پرائیویٹ بزنس بورڈز بن جائیں اور سچ بولنے والے صحافیوں کو غدار قرار دیا جائے تو آنے والے عشرے کی تاریخ آخر کون لکھے گا؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ کیا آنے والی تاریخ سرحدی طاقت اور پرائیویٹ فوجی ٹھیکوں کے ذریعے طے ہوگی، یا پھر ان لوگوں کے ذریعے طے ہوگی جن کے پاس مہنگی گھڑیاں تو نہیں پر وقت اور حوصلہ بہت ہے؟ اس سوال کے ساتھ آج کی ڈسکشن کو یہیں روکتے ہیں۔ دی گلوبل انسائٹس پر ایسی مزید ڈسکشنز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔